بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ نور رمضان پروگرام میں آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور آج کا موضوع بڑا اہم ترین اور وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے جس دین کو پسند کیا وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لیکن اسلام کے ساتھ ہی فتنوں نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی مبارک میں بھی منافقین موجود تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کے زاری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام کے دور میں، سیدنا صدیق اکبر کے دور میں ایسے فتنے موجود تھے، ایسے بھی لوگ موجود تھے جنہوں نے نبوت کا نعوذ باللہ جھوٹا دعویٰ کیا۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ اس کے بعد ہم اگر برصغیر کی سرزمین پر دیکھتے ہیں تو اکبر بادشاہ نے ایک نئے دین کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح مرزا قادیانی کی صورت میں فتنہ برپا ہوا، انگریز نے اس کو پروان چڑھایا۔ اسی طرح اگر ہم دور حاضر میں دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑا فتنہ موجود ہے جس کو مرزا محمد علی انجینئر یا جیلمی کہا جاتا ہے، اور اس کے بڑے اعتراضات ہیں اسلام پر، علماء پر۔ تو آج ہم نے اسی موضوع کو جو ہے وہ بحث کا ذریعہ بنایا ہے، اور یہی ہمارے پروگرام میں موضوع ہوگا۔ اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے عظیم مذہبی اسکالر موجود ہیں، مولانا محمد بلال حسنین نورانی صاحب۔ آپ الحمدللہ دینی علوم پر بھی دسترس رکھتے ہیں اور دنیاوی علوم بھی آپ نے حاصل کیے۔ آپ کی تحریر پوری دنیا میں بڑے شوق کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے بڑے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ علامہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ تو آئیے ناظرین، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، یہ مرزا محمد علی جیلمی جس بندے کا نام ہے، اس کا تعارف کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ اس کے کیا عقائد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد، میں اپنے دوست احباب میں جو آپ نے سوال کیا ہے، ازراہ تفنن اور ازراہ مزاح، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مرزا جیلمی کون ہے تو اس کا جواب میں اس طرح دیتا ہوں کہ یہ 35% اہل تشیع ہے، اور 13% یہ سنی ہے، اور 50% یہ اہل حدیث ہے، اور پورے 2% مسلمان ہے۔ یعنی یہ ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ مرزا جیلمی کون ہے، اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں، تو اس حوالے سے میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا تھوڑا تفصیل کے ساتھ کہ یہ بندہ تقابل مسالک کا ایکسپرٹ ہے، ماہر ہے۔ یعنی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ تقابل ادیان کے ماہر ہوتے ہیں، جیسے ذاکر نائک ہے کہ وہ بندہ تقابل ادیان کا ماہر ہے۔ وہ بات کرے گا تو اسلام، عیسائیت، یہودیت، نصرانیت، ہندو مت، بدھ مت، سیکولرزم، ان حوالے سے وہ بات کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ تقابل مذاہب کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک بندہ کہ جو مختلف مذاہب کو پڑھے، مذہب حنفی کو پڑھے، مذہب شافعی کو پڑھے، مذہب مالکی کو پڑھے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مذہب حنبلی کو پڑھے۔ تو اب وہ بندہ ان تمام مذاہب کو پڑھتا ہے اور اس پر اپنی ریسرچ کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو تقابل مسالک کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں، وہ تمام مسالک کو پڑھتے ہیں، اور تمام مسالک کو پڑھنا، یہ تمام مذاہب کو پڑھنا، یہ تمام ادیان کو پڑھنا، یہاں تک کوئی بری بات نہیں ہے کہ ایک بندہ تمام تقابل ادیان پڑھتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنی رائے بیان کرتا ہے، تو یہ غلط بات نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ تقابل مذاہب یعنی مذہب حنفی، شافعی، مالکی پڑھتا ہے تو یہ بری بات نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ مسالک کے اوپر ریسرچ کرتا ہے، وہ اہل تشیع کو پڑھتا ہے،
وہابیت کو پڑھتا ہے، دیوبندیت کو پڑھتا ہے، اہل سنت کو پڑھتا ہے، تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں، لیکن برائی کی بات اس کا اگلا سٹیپ ہے کہ جب آپ تقابل ادیان پڑھ کر، جب آپ تقابل مسالک پڑھ کر، جب آپ تقابل مذاہب پڑھ کر ٹھیکیداری شروع کر دیں، جب آپ قاضی بن جائیں، حاکم بن جائیں، اور آپ اپنی دکانداری لگا کر فیصلے صادر کرنا شروع کر دیں کہ اے مسئلے وچ وہابی ٹھیک نے، اے مسئلے وچ شیعہ ٹھیک نے، اے مسئلے وچ سنی ٹھیک نے، یعنی کہ آپ نے اپنی دکانداری قائم رکھنے اور چمکانے کے لیے یہ ایک طریقہ کار اختیار کر لیا کہ آپ 2-4 بندے بٹھاتے ہیں اور جو ہے وہ اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اس مسئلے میں فلاں بندہ ٹھیک ہے، اس مسئلے میں فلاں بندہ ٹھیک ہے، اور یہاں تک بھی بات کسی حد تک ٹھیک سمجھی جا سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بندے کے جو اس کی طبیعت ہے اس میں یہ شامل ہے کہ علماء پر طعن و تشنیع کا دروازہ کھولنا، جو طریقہ کار اس نے اختیار کیا کہ ہر بات میں، ہر مسئلے میں وہ علماء پر طعن و تشنیع کرتا ہے، علماء کی تحقیر کرنا، علماء کی جو ہے وہ دلائل کا مذاق اڑانا، یہ اس کے اسلوب میں شامل ہے، یہ اس کے منہج میں شامل ہے کہ بات کرے گا اور بات میں سے علماء کی تحقیر کرے گا، علماء کا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، اور یہ جو اس کا منہج ہے یہ منہج اہل حدیث ہے۔ جس طرح میں نے شروع میں بات کی نا کہ یہ بندہ 50% اہل حدیث ہے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بندہ اپنی ہر بات میں اسلاف پر طعن و تشنیع کا دروازہ کھولتا ہے، اور مسلک اہل حدیث کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ وہ قرآن و سنت تھوڑا بیان کرتے ہیں، اسلاف پر طعن و تشنیع زیادہ کرتے ہیں، ائمہ مجتہدین کو برا بلا کہیں گے، جو ہمارے صحاح ستہ کے مصنفین ہیں انہیں برا بلا کہیں گے، چاہے وہ مجتہدین فی المسائل ہوں، اصحاب تخریج ہوں، اصحاب ترجیح ہوں، اصحاب تمییز ہوں، انہیں برا بلا کہیں گے۔ تو اس لیے یہ بندہ اس لیے اسلام کے لیے خطرہ ہے کہ یہ تقابل مسالک کا تو ایکسپرٹ ہے، ماہر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ٹھیکیداری والا کام شروع کر لیا ہے یہ انتہائی اسلام کے لیے خطرناک ہے۔ علامہ صاحب اس نے کوئی باقاعدہ تعلیم بھی کسی ادارے سے حاصل کی ہے، کوئی فارغ التحصیل ہے، کوئی اس کا استاد بھی ہے یا بغیر استادہ ہے؟ نہیں، اگر کوئی بندہ کسی ادارے میں جائے، کسی مدرسے میں جائے، کسی استاد کے پاس بیٹھے تو اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا، یعنی ایک انسان کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے تو اسے یہ آداب اور یہ روایات کے جو ہمارے مذہب میں پائی جاتی ہیں وہ ان کا خیال رکھتا ہے کہ میں نے کسی بھی طرح ایسا طریقہ کار نہیں اپنانا کہ جس کی وجہ سے اسلام کو نقصان ہو، جس کی وجہ سے ملحد اور سیکولر لوگ قرآن و سنت کو نشانہ بنائیں۔ یہ ایسا بندہ ہے کہ جس نے ایک ایسا دروازہ کھولا کہ آج قادیانی، لبرل اور سیکولر لوگ ہمارے اسلاف پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں، سب و شتم کر رہے ہیں۔ اسی طرح علماء کرام کی تو بڑی قرآن کریم میں عظمت، فضیلت کو بیان کیا گیا، احادیث مبارکہ کے اندر علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا، لیکن یہ علماء پر طعن و تشنیع کرتا ہے۔ کیا علماء پر اس طرح اعتراضات کرنا، ان کو برا بلا کہنا؟ جس طرح آپ نے علماء کی فضائل کے بارے میں بات کی، علماء قرآن و سنت میں بہت سارے ان کے فضائل ہیں، بے شمار۔ فرمایا گیا کہ جو بغیر علم والا ہے وہ علم والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ اسی اسی طرح فرمایا کہ اگر تمہیں کسی چیز کا نہیں پتہ تو اہل علم سے سوال کرو۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے صرف اور صرف اہل علم ہیں۔ اسی طرح احادیث نبویہ کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی ہمیں علماء کے فضائل ملتے ہیں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، کہ جس طرح وہ قرآن و سنت کی تعلیمات دیا، جس طرح وہ اپنے نبی کے ماتحت رہ کر اللہ عز و جل کے احکامات عوام تک پہنچایا کرتے تھے، اسی طرح میری امت کے علماء قرآن و سنت کے احکامات میری امت تک پہنچائیں گے، عام لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو یہ علماء کی قرآن و سنت میں جو فضائل ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء میں نے جس طرح پہلے بیان کیا اس کو میں آگے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا کہ اسلام یا علماء اختلاف سے منع نہیں کرتے، لیکن یہ جو طعن و تشنیع کا دروازہ کھولنے یہ نہایت خطرناک ہے۔ تو جس طرح علماء کے قرآن و سنت میں ہمیں فضائل ملتے ہیں، اسی طرح علماء پر طعن و تشنیع کرنا اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ترمذی شریف کی وہ روایت رکھنا چاہتا ہوں جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء پر
تان کرنا، لان تان کرنا، اس کو قیامت کی نشانیوں میں شمار فرمایا۔ فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور ایک علامت یہ ہے کہ اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں پر لان تان کریں گے۔ آپ دیکھ لیں آج صحابہ کرام پر لان تان کی جا رہی ہے، اور ایسے لوگ ہیں کہ جو لان تان کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا کہ مشاجرات صحابہ کو ذکر کر کے تاریخی روایات کی بنیاد پر صحابہ کرام پر لان تان کی جا رہی ہے، دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ اس حد تک بیان کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ وہ دار اسلام سے خارج ہیں، وہ صحابی نہیں۔ تو یہ روایت میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان فرمایا کہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے کہ اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں پر لان تان کریں گے۔ ایک تو صحابہ کرام پر لان تان کی جا رہی ہے ان لوگوں کی وجہ سے، اور دوسرا ائمہ مجتہدین پر لان تان کی جا رہی ہے۔ مطلب یہ لوگوں کو باور کرا رہا ہے کہ ہمارے علماء نے اسلام کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ ائمہ مجتہدین کے ذریعے ہم تک اسلام پہنچا، قرآن و سنت پہنچا، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی، لیکن یہ لوگ علماء پر لان تان کر کے یہ چیز باور کرا رہے ہیں کہ علماء کی اسلام کے لیے خدمات ہی نہیں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے چند اسلاف میں سے 2-3 بزرگوں کے اقوال بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام طحاوی آپ فرماتے ہیں کہ سابقین علماء سلف اور ان کے بعد تابعین اہل خیر اور علم و فقہ والے جو بھی ہیں ان کا جب بھی ذکر کیا جائے خیر کے ساتھ کیا جائے، چاہے صحابہ کرام ہوں، تابعین ہوں، یا پھر علم و فقہ والے۔ علم و فقہ والے کون ہیں؟ ائمہ مجتہدین، محدثین، کہ جنہوں نے مسائل شرعیہ کو، احکامات شرعیہ کو بیان کیا اور احادیث کو جمع کیا۔ فرمایا ان کا ذکر جب بھی کیا جائے خیر کے ساتھ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے کہ جو علماء پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، فرمایا جو ان کا ذکر برے طریقے سے کرتا ہے وہ راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے۔ یہ تو ہمارے فقہاء نے، علماء نے فیصلہ فرمایا جی، وہ ضال بھی ہے، وہ مضل بھی ہے، وہ گمراہ بھی ہے، دوسروں کو گمراہ کرنے والا بھی ہے کہ جو علماء پر طعن و تشنیع کا دروازہ کھولے۔ اسی طرح حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں کہ جس نے علماء کی توہین کی اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ اسی طرح کئی اقوال ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں ٹائم کے اختصار کے پیش نظر۔ ایک آخری قول حضرت امام احمد بن ازرعی کا، آپ فرماتے ہیں اہل علم کی مذمت اور توہین کرنا، خاص طور پر اکابر کی، یہ میں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھوں گا، اہل علم کی مذمت اور توہین کرنا خاص طور پر اکابر کی یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ لیکن ہم اس بندے کا جو ہے وہ طرز عمل، اس بندے کا انداز بیان وہ دیکھتے ہیں تو وہ اس چیز سے خالی نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن و سنت میں جہاں پر علماء کے فضائل ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں علماء پر طعن و تشنیع سے بھی منع کیا گیا ہے۔ جی ناظرین کرام، علماء کرام پر طعن و تشنیع کرنا تو مرزا صاحب کا پسندیدہ مشغلہ ہے ہی ہے۔ ایک تو یہ ان کا بہت بڑی حامی ہے، یعنی کہ ان کا غلط نظریہ ہے۔ علامہ صاحب ناظرین کو آسان الفاظ میں بتائیں اس کے جو باطل عقائد ہیں، نظریات ہیں، جو اسلام سے دور ہیں، ان کے متعلق۔ اس میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں، میں ان مسائل کی تفصیل میں اگر جاؤں تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق ضروریات دین کے ساتھ ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق ضروریات اہل سنت کے ساتھ ہے۔ تو وہ بندہ ہمارے ایسے مسائل کے جن کا تعلق ضروریات دین کے ساتھ ہے وہ ان پر بھی حملہ آور ہوتا ہے۔ میں اس چیز کو بھی آپ کے سامنے بیان کروں کہ ضروریات دین کسے کہتے ہیں۔ ضروریات دین سے مراد وہ عقائد و نظریات ہیں کہ جن کے انکار سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ان کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ جن کو ہر حاس و عام کہا جانتا ہے اسے ضروریات دینیہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ بندہ ہمارے ضروریات دین پر بھی حملہ آور ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ جیسے پچھلے دنوں میں اس کا جو ہے وہ قادیانیوں کے حوالے سے جو مسئلہ چلا کہ یہ قادیانیوں، میں اگر قادیانیوں کی یہاں پر ان کی جو عقائد و نظریات ہیں اس کے لیے بھی ایک الگ مجلس چاہیے کہ وہ کس طرح اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گستاخیاں، انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں گستاخیاں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے بارے میں ان کی گستاخیاں، ایک برا سلسلہ ہے۔ یہ بندہ ان کے بارے میں یہ عقیدہ نظریہ رکھتا ہے کہ یہ اہل سنت کا ایک ٹوٹا ہوا فرقہ ہے،
یعنی قادیانیوں کو وہ دار اسلام سے خارج کیا ماننا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ ہے. یعنی وہ قادیانی کے جو ختم نبوت کے منکر ہیں ان کو اہل سنت کی صفوں میں شامل کرنا اور کہنا کہ ان سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ ہے. اسی طرح ضروریات اہل سنت کو اگر دیکھا جائے تو وہ تو بہت ساری ہیں کہ ہمارے عقائد و نظریات کو مروڑ تروڑ کر اپنی من مانی کے ساتھ ان کو عوام کے سامنے بیان کرنا، یہ ان کی بنیادی جو ہے وہ طرز عمل میں شامل ہے یہ چیز. تو علامہ صاحب علم دین کس سے حاصل کرنا چاہیے، یہ بھی اور کیسے حاصل کرنا چاہیے؟ یہ بھی ایک عام طور پہ مطلب عوام میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ علم دین جہاں سے تمہیں ملے لے لو. جی، جہاں سے تمہیں عام عوام یہ کہتی ہے جہاں سے علم ملے لے لو، جہاں سے تمہیں علم، جی اسی طرح بیان کیا جاتا ہے. وہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے جی تو اس لیے ہمیں منع نہیں کرنا چاہیے. اگر مرزا جیلمی صاحب قرآن و سنت کو بیان کرتے ہیں، اچھی بات بیان کریں گے تو ہم لے لیں گے، بری بات بیان کریں گے تو ہم اسے رد کر دیں گے. اسی طرح دیگر لوگوں کے بارے میں بھی جو بد مذہب ہیں ان کے بارے میں اگر انہیں منع کیا جائے کہ اس کو نہیں سننا، اس سے دور رہنا ہے، تو کہتے ہیں نہیں جی اچھی بات ہمیں مل رہی ہے ہم اسے لے لیں گے، اگر بری بات ہے ہم اسے روک دیں گے، منع کر دیں گے. تو اس میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو جس طرح آج کل سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکٹرانک میڈیا پر جب بات معیشت کی ہوتی ہے تو وہاں پر معیشت کے اوپر رائے دینے کے لیے کوئی موچی نہیں آتا، کوئی لوہار نہیں آتا، کوئی حجامت کرنے والا نہیں آتا. میں یہاں یہ ذاتوں کو ڈسکس نہیں کر رہا، یہ پیشوں کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ جوتا سلائی کرنے والا، اوزار بنانے والا، حجامت کرنے والا، ان کا اپنا شعبہ ہے، ان کا اپنا پیشہ ہے. یہ معیشت پر رائے نہیں دے سکتے اس لیے کہ وہ ان کا شعبہ نہیں. اسی طرح اگر سیاست پر رائے طلب کی جائے تو وہاں پر سیاستدان آئیں گے، وہاں پر معیشت کا ماہر نہیں آئے گا. اسی طرح آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں یہ کرونا وائرس کے حوالے سے میڈیا پر بڑے ٹیبل ٹاک ہوئے، لیکن وہاں پر بھی کسی جوتا سلائی کرنے والے کو نہیں بلایا گیا کہ تم کرونا کے بارے میں بتاؤ، کسی جو ہے وہ حجامت کرنے والے کو نہیں بلایا کہ تم کرونا کے بارے میں رائے دو. وہاں پر میڈیکل ایکسپرٹ کو لے کر آئے کہ آپ بتائیں کہ ہمیں کرونا کے بارے میں کیا اقدامات کرنی ہے. لیکن بدبختی ہماری اور اس عوام کی اور اس قوم کی کہ جب دین کی باری آتی ہے تو ہر نتھو پتو شیدہ میدہ وہ مفکر اسلام بن جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا الیکٹرانک میڈیا پہ آج کل پروگرام ہو رہے ہیں اور وہاں پر پورا سال کنجرخانہ کرنے والے، پورا سال ناچ گانے کرنے والے، پورا سال فلمیں اور ڈرامے بنانے والے آج وہ دین بیان کر رہے ہیں. آج وہاں پر وہ دین کے بارے میں اپنی رائے دینا وہ ایک حق سمجھتے ہیں کہ میں بھی دین پر اپنی رائے دوں گا. اور جہاں پر یہ تو میں نے ایک ضمناً آپ کے سامنے رکھا کہ جس طرح آج کل سوشل میڈیا پر دین کو بیان کرنے والے اور قرآن کا ترجمہ ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور احادیث کا ترجمہ پکڑتے ہیں اور وہ مفتی اعظم بن جاتے ہیں، مفکر اعظم بن جاتے ہیں، انہیں بالکل حدیث کا پتہ ہی نہیں. میں اس کو آپ کے سامنے آگے تفصیل کے ساتھ رکھوں گا کہ وہ لوگ کہ جو قرآن کا ترجمہ اور احادیث کو پڑھ کر اور سامنے رکھ کے آ جاتے ہیں اور مفکر اسلام اور مفتی اعظم بن جاتے ہیں، وہ دنیا میں اور مسلمانوں میں کس لیول کی گمراہیت پھیلا رہے ہیں. آپ نے سوال کیا کہ علم دین کس سے حاصل کرنا چاہیے اور کیسے حاصل کرنا چاہیے. میں اس حوالے سے آپ کے سامنے دو اپنے بزرگوں کے قول رکھنا چاہتا ہوں. حضرت امام ابن سیرین، آپ یہ دیکھیں کتنا پیارا قول انہوں نے ارشاد فرمایا یہ علم دین ہے، یہ علم دین ہے، یہ علم دین ہے، لہذا دیکھ لو کہ تم کن لوگوں سے اپنا دین لے رہے ہو. یعنی جس طرح میں سوال میں آپ نے بتایا نا کہ بندے کہتے ہیں جی وہ فلانے بندے سے بھی سن لیتے ہیں، فلانے بندے کو بھی سن لیتے ہیں، فلانے بندے سے بھی سن لیتے ہیں. حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں یہ علم دین ہے، لہذا تم دیکھو کہ تم یہ دین کن لوگوں سے لے رہے ہو. اسی طرح حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یہ علم تمہارا گوشت اور خون ہے اور اس کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا، لہذا دیکھ لیا کرو کہ اسے کس سے حاصل کر رہے ہو. اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر بندے سے قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا یہ مناسب نہیں ہے. ناظرین اکرام، جتنے احباب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. علامہ رضوان صاحب، علامہ سلام عرض کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. حافظ زاہد حنیف صاحب وہ بھی آپ کو مرحبا کہہ رہے ہیں.
चौधरी हसन अता साहब, सलीम रज़ा भाई, ज़िशान अली भाई, इसके अलावा मोहम्मद हसनैन और जितने अहबाब, चौधरी खालक साहब, मोहम्मद हसनैन रज़ा साहब, इमरान अशरफ खटाना साहब, मलक उस्मान फ़रूक साहब, चौधरी अख्तर अली साहब, जितने अहबाब आप देख रहे हैं नाज़रीन कराम, ये हमारे ईमान का लाजमी हिस्सा है कि हम अपने ईमान की हिफाजत करें। एक बंदा के पास सबसे बेहतरीन जो सरमाया है वो ईमान है। तो आज की हमारी गुफ्तगू इसीलिए है किस तरह हम अपने ईमान को बचा सकते हैं। जी अल्लामा साहब, कुछ लोग ये भी इतराज़ करते नज़र आते हैं कि आपके पास या उलमा के पास दलाइल नहीं, आप वैसे ही मिर्जे को बुरा भला कहना शुरू कर देते। ये भी एक उनके बड़े बड़े जो है ना इतराज़ात, पहाड़ जितने जो बड़े इतराज़ात हैं उनमें से एक इतराज़ ये भी होता है कि जी आपके पास दलील नहीं है, आपके पास आप उसका रद्द नहीं कर सकते तो आप बुरा भला कहना चाहिए, आप उसे कादियानी कह रहे हैं, दार इस्लाम से खारिज कह रहे हैं, तो आपके पास दलाइल नहीं है इसलिए आप बुरा भला कह रहे हैं। मैं इसमें दो बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो वो बंदा अपनी किज़ब बयानी और इल्मी ख़यानत की बदौलत वो हमारे अकायद व नज़रियात को मरोड़ तरोड़ कर बयान करता है और फिर उस पर कुरान और सुन्नत से दलील लेकर आता है। यानी एक अकीदा नज़रिया मेरा है, उसको मैं बयान करूँगा और उसके मुताबिक मेरा मुखालिफ, मेरा मुकाबिल उसका रद्द करेगा। लेकिन मिर्ज़ा जेहलमी का ये तर्ज़ अमल है कि वो अहले सुन्नत के अकायद व नज़रियात को मरोड़ तरोड़ कर, यानी जो हमारा अकीदा नज़रिया नहीं, और ये सिर्फ मिर्ज़ा जेहलमी तक महदूद नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत के मुखालिफ जितने भी गिरोह हैं, चाहे वो वाबी हूँ, शिया हूँ, कादियानी हूँ, कोई भी गिरोह हो, उसका यही तर्ज़ अमल हमेशा से रहा है कि वो हमारे अकायद व नज़रियात को मरोड़ तरोड़ कर वो हम पर फतवाबाजी करते हैं। मैं आपके सामने एक तारीखी बात रखना चाहता हूँ। जब आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने हसामुल हरमैन लिखी ना, और उलमाए मक्का और मदीना ने और शाम के उलमा ने उस पर अपनी तकरीज़ात लिखी, तो आला हज़रत जब उस किताब को यहाँ हिंदुस्तान में लेकर आए और इन वाबियों के खिलाफ आपने उस किताब को शाया किया ना, तो इन लोगों ने अहले सुन्नत के अकायद व नज़रियात को मरोड़ तोड़ कर उलमाए अरब के सामने पेश किया और उस पर तकरीज़ात लिखवाई। तो ये तर्ज़ अमल हमेशा से रहा है। मैं इसके इस हवाले से आपके सामने एक जो है वो अकीदा रखना चाहता हूँ कि ये बंदा किस तरह हमारे अकायद व नज़रियात को मरोड़ तरोड़ कर फिर उस पर हुक्म बयान करता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक हमारा अकीदा नज़रिया है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कान व मा यकून का इल्म रखते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब अज़्ज़ व जल ने बहुत ज़्यादा इल्म अता फरमाया, उस पर कुरान पाक की बेशुमार आयात हैं। जैसे एक आयत है अर्रहमान अल्लमल कुरान, कि रहमान उसने अपने महबूब को कुरान सिखाया। अब इस पर उलमा ने बड़ी तफसीलन गुफ्तगू फरमाई कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क़यामत का इल्म है, जन्नत का इल्म है, बहुत सारा जो है वो रब अज़्ज़ व जल ने आपको इल्म अता फरमाया। लेकिन मिर्ज़ा जेहलमी और इस जैसे लोग हमारे इस अकीदे को मरोड़ तरोड़ कर इस तरह बयान करते हैं कि जो हमारा नज़रिया है ही नहीं। और ये सिर्फ इल्म के बारे में नहीं है, यानी इल्म इलाही और इल्म मखलूक की बात नहीं, बल्कि बेशुमार ऐसे अकायद व नज़रियात हैं कि उनमें डंडी मारी जाती है। मैं आपके सामने रखना अब हम पर यह एतराज़ किया जाता है और इल्ज़ाम लगाया जाता है कि अहले सुन्नत का नज़रिया यह है कि सरकार के पास कुल इल्म है। ये अपनी अवाम में बावर कराया जाता है कि सुन्नियों का यह कीदा है कि सरकार के पास हर चीज़ का इल्म है, लेकिन उस चीज़ की वजाहत नहीं की जाती। जब वो ये चीज़ बयान करते हैं ना कि अहले सुन्नत का ये नज़रिया है कि सरकार के पास हर चीज़ का इल्म है, तो वो समझते हैं कि इस सरकार के इल्म को अल्लाह के इल्म के साथ मिला रहे हैं, ये इल्म इलाही और इल्म रसूल में मुवाफ़क़त कायम कर रहे हैं, हालांकि ये हमारा अकीदा नज़रिया है ही नहीं। हम जो कुछ भी कहें कि सरकार का इल्म इब्तिदा से लेकर इंतहा तक मा कान व मा यकून का इल्म है, लेकिन ये नज़रिया हमारा नहीं। ये मिर्ज़ा जेहलमी साहब के बुनियादी हमलों में से एक हमला है नूरानी साहब, कि वो हम पर हमारे अकायद को गलत बयान करके अवाम के सामने पेश करते हैं। अब ये देखें, जिस तरह ये कहना कि अहले सुन्नत कहते हैं कि इल्म इलाही और इल्म रसूल बराबर है, हालांकि मैं आपके सामने आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के हवाले से रखना चाहता हूँ कि हमारा इस हवाले से नज़रिया क्या है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी क्या फरमाते हैं, इल्म इलाही और इल्म मखलूक, इसमें कितना फ़र्क है। और मखलूक में सारे अंबिया, सारे रसूल, यहाँ तक कि मलाइके मुकर्रबीन भी इसमें शामिल हैं। आला हज़रत ने क्या फरमाया,
آپ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کا علم ذاتی ہے اور مخلوق کا علم عطائی ہے، یعنی مخلوق جو بھی ہے چاہے وہ انبیاء ہوں، رسل ہوں، چاہے امام الرسل ہوں، ان کا علم عطائی ہے۔ مطلب کیا کہ ان کو علم عطا کرنے والا رب کی ذات ہے۔ حالانکہ ہمیں یہ عوام کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ یہ سرکار کا علم ذاتی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دوسرا فرق بیان کیا، فرمایا علم الہی غیر متناہی ہے اور مخلوق کا علم متناہی۔ غیر متناہی کہتے ہیں جس کو شمار نہ کیا جا سکے، اور متناہی ہم سرکار کے لیے جتنا بھی علم مانے وہ متناہی ہے، اس کی حد ہے، سرکار رب کے علم کی تو حد ہی نہیں۔ تیسرا فرق آپ نے فرمایا کہ علم ذاتی یہ واجب ذات ہے، اور علم عطائی ممکن۔ ممکن کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس بہت ہے، کسی کے پاس تھوڑا ہے، لیکن جو رب کا علم ہے وہ تو اس کی ذات کے لیے واجب ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا وہ ازلی، یعنی رب کا علم ازلی اور یہ حادث، وہ غیر مخلوق یہ مخلوق، وہ زیر قدرت نہیں یہ زیر قدرت، وہ واجب البقا یہ جائز الفنا، اس کا تغیر محال اور اس کا ممکن۔ رب کے علم میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، مخلوق کے علم میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ رب کا علم بدل نہیں سکتا، مخلوق کا علم بدل سکتا ہے۔ لیکن یہ مرزا جہلمی جیسے لوگ ہیں کہ یہ دیکھیں کتنا صاف ستھرا عقیدہ نظریہ، ہر چیز کو واضح، ہر چیز کو، لیکن یہ ہمارے عقائد و نظریات کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ عوام سمجھتی ہے کہ ہمارے عقائد و نظریات قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ میں ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک مقام پہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تمام اولین و آخرین، انبیاء و مرسلین اور ملائکہ مقربین، تمام کے علوم کو، اگر آپ کی توجہ ہے تو میں اس عبارت کو دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ تمام اولین و آخرین، انبیاء و مرسلین، ملائکہ مقربین، تمام کے علوم کو علوم الہیہ سے وہ نسبت بھی نہیں کہ جو کروڑ ہا کروڑ سمندروں کو ایک بوند کے کروڑویں حصے سے ہوتی ہے۔ ایک طرف کروڑ ہا کروڑ سمندر اور دوسری طرف ایک بوند کا کروڑواں حصہ، ان دونوں کے درمیان نسبت ہے نا؟ ایک طرف سمندر ہے، دوسری طرف پانی ہے، پانی ہونے میں دونوں مناسبت رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ نسبت بھی اللہ کے علم اور مخلوق کے علم میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہ ہمارا کتنا عقیدہ صاف ستھرا اور قرآن و سنت کے مطابق، لیکن اس چیز کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اور جس طرح آپ نے سوال کیا کہ علماء کے پاس دلائل نہیں ہوتے تو اس لیے جو ہے وہ مرزا جہلمی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، میں آپ کے سامنے اس چیز کو رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں نے بیان کیا کہ یہ علمی خیانت کرتا ہے، یہ ہمارے جو عقائد و نظریات ہیں ان کو صحیح بیان نہیں کرتا۔ دوسرا، جہاں تک یہ بات ہے کہ علماء اس نے جو عقائد و نظریات کے حوالے سے ہمارے ساتھ اختلاف کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس دلائل نہیں تو آپ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نورانی صاحب آپ اردو بازار گئے ہیں، کئی دفعہ گئے ہیں، وہاں لاہور رہے ہیں، ہمارے مکتوبوں پہ جائیں، تقریباً آپ اس چیز کی تصدیق کرنا چاہے تو آپ خود بھی جا سکتے ہیں، 100 سال سے زائد عرصہ ہمارے علماء نے تو لکھے یہ عقائد پہ ہے۔ آپ ضروریات دین کی بات کرتے ہیں، ضروریات اہل سنت کی بات کرتے ہیں، ہمارے علماء نے تو مستحبات پر 20 کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ہمارے علماء نے تو مباحات پر 20 کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ یعنی ایک مسئلہ ہے، میں آپ کے سامنے، آپ اس چیز کو بہتر جانتے ہیں، ایک مسئلہ ہے قبر پر پھول ڈال سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ مکتوبوں پہ جائیں کو 20 کتابیں آپ کو اس بات میں مل جائیں گی۔ قبر پر چادر چڑھا سکتے ہیں یہ نہیں، اگر کوئی چڑھائے گا اچھی نیت سے ثواب ملے گا، نہیں چڑھائے گا تو گناہ نہیں، اس پر آپ کو 50 کتابیں مل جائیں گی۔ اب دیکھیں، آپ اگر سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے مرزا جہلمی کا ایک کلپ سنتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے پاس اس کے دلائل نہیں ہیں، ہم تو ہمارے علماء نے تو مستحبات پہ 100 کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ایک ایک عقیدہ نظریے پر۔ جہاں تک بات بد مذاہب کی ہے، میں یہاں پر محمد علی نقشبندی صاحب جو مفکر اسلام ہے ان کا ذکر خیر کرنا چاہوں گا، جنہوں نے اہل تشیع کا انسائکلوپیڈیا، ہر بات کا آپ نے اعتراض کا جواب دیا۔ آپ نے جو ہے وہ تحفہ جعفریہ، عقیدہ جعفریہ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تیسری آپ کی کتاب تھی، اس کی تقریباً 4 جلدیں ہیں، یہ تقریباً 10-12 جلدیں بنتی ہیں۔ آپ نے اہل تشیع کے
ہر جو قائد غلط ہیں ان پر کتابیں لکھی، آپ نے کتابیں تقریباً اس کی 12 جلدیں بنتی ہیں. ایسے ہی۔ تو یہ اعتراض کرنا کہ مرزا جیلمی کے جو اس کے نظریات ہیں ان کا ہمارے پاس جو ہے وہ رد نہیں ہے یا ہمارے عقائد و نظریات پر دلیل نہیں ہے، یہ جھوٹ بات ہے، یہ سرے سے غلط بات ہے. آپ مکتبوں پہ جائیں، مستحبات پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے علماء نے کہیں کی کتابیں لکھی ہیں. علامہ صاحب یہ صوفیاء کرام کی توہین کرتا ہے، حالانکہ برصغیر ہمارے خطے میں جو اسلام پہنچا، اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی، وہ صوفیاء کے ذریعے ہوئی. جی تو کیا صوفیاء کا جو خانقاہی نظام ہے اس میں اصلاح کی کوئی گنجائش ہو، یا اس کے جو اعتراضات ہیں صوفیاء؟ میں اس کو بھی نورانی صاحب 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہوں گا. جی جی یہ اعتراض ہم پر اس لیے کیا جاتا ہے کہ خانقاہی نظام میں بہت ساری بدعات ہیں، خانقاہی نظام میں بہت ساری خرافات ہیں. ان خرافات اور بدعات کی بنیاد پر سارے اسلاف، سارے صوفیاء کو لتاڑ دینا یہ مناسب نہیں. ایک طرف ہے مزارات پر اگر کوئی بندہ سجدہ کر رہا ہے، وہاں پہ طواف کر رہا ہے، وہاں پر ایسا کام کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، ایک یہ چیز. دوسری چیز ہمارے صوفیاء اور ہمارے اسلاف کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے مقابل ہیں. جس طرح ہمارے علماء، ہمارے صوفیاء نے، ہمارے بزرگان دین نے اسلام کو پھیلایا، میں اس کو آپ کے سامنے اگر آپ اجازت دیں تو تاریخی حوالوں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس برے صغیر پاک و ہند میں ہمارے صوفیاء نے کس طرح محنت کے ساتھ اسلام کو پھیلایا. میں آپ کے سامنے حوالہ رکھنا چاہتا ہوں آئین اکبری کا. آئین اکبری میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں کہ جس وقت ہر طرف کفر ہی کفر تھا، جس وقت ہر گھر میں کوئی ایک خدا نہیں، کئی خدا ہوتے تھے، جتنے گھر کے افراد ہیں ان کا اپنا خدا، کو بارش برسانے کا خدا، کو روٹی دینے کا خدا، کو مشکل سے بچانے کا خدا، کوئی پتہ نہیں کیسے کیسے جو ہے وہ انہوں نے خدا بنائے ہوئے تھے. تو جس وقت ہر طرف شرک ہی شرک تھا، ہر طرف کفر ہی کفر تھا، آئین اکبری کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں 12 سلاسل کہ جو ہمارے بزرگوں کے تھے، ہمارے صوفیاء کے تھے، 12 سلاسل ایسے قائم تھے کہ جنہوں نے اسلام کی خدمات اپنی پیش کی. وہ چاہے سلسلہ طفوریان ہو، سلسلہ کرخیہ ہو، سلسلہ سختیاں ہوں، سلسلہ جنیدیہ ہوں، سلسلہ فردوسیہ ہوں، سوروردیاں ہوں، چشتیاں ہوں، نقشبندیاں ہوں، مجددیاں ہوں. ان لوگوں نے ہجرت کو برداشت کیا، ان لوگوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، ہر طرح کی جو ہے وہ قربانی کو برداشت کیا، لیکن اسلام کے لیے سب کچھ برداشت کیا، سب کچھ. حضرت حاجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب آپ یہاں پر تشریف لائے تو چشتی خانقاہیں ملتان، چشتی خانقاہیں جو تھی یہ پاک پتن سے لے کر لکھنؤ تک اور دلی سے لے کر دیوگھر تک قائم تھیں. اسی طرح سلسلہ سروردیہ کی جو خانقاہیں تھیں یہ ملتان سے لے کر سندھ تک یہ جو ہے وہ موجود تھیں. اور ان لوگوں نے، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کفر تھا، وہ لوگ کہ جن کے جو شرک کرتے تھے، ان لوگوں کے دلوں سے کفر کی گمراہی جو اندھیر نگری ہے اس کو نکال کر وہاں پر اسلام کی شمع کو روشن کیا. اور جہاں تک یہ بات کی جاتی ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا کیا، میں وہ نظام بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خواجہ اجمیری جب یہاں پر تشریف لائے، جس جگہ کو آپ نے مرکز بنایا وہ ہندوؤں کا سیاسی مرکز بھی تھا، دینی مرکز بھی تھا. وہاں پر اجمیر، وہاں پر لاکھوں لوگ عبادت کے لیے ہر سال جمع ہوا کرتے تھے، لیکن آپ نے کسی پریشانی، کسی مشکل کی پرواہ نہیں کی. آپ نے اس جگہ کو اپنے لیے مرکز بنایا اور وہاں پر اسلام کا جھنڈا گاڑا. پھر 1 سے 10، 10 سے 20، 20 سے 50، 50 سے 100، 100 سے 1000 اور لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا. آج کوئی بندہ اٹھ کر کہے کہ ان صوفیاء نے کیا کیا اسلام کے لیے، ان بزرگوں نے، بابو نے کیا کیا، تو یہ ہمارے لیے دکھ کی بات ہے کہ جو اس جگہ پر شجر اسلام کو لگانے والے ہیں اس کی آبیاری اپنے خون سے کرنے والے ہیں، اپنے خون سے اس شجر کی، اس درخت کی آبیاری کرنے والے ہیں، آج ان پر تان و تشنیع کا جو ہے وہ دروازہ کھولا جائے. یہ جو نظام صوفیہ کا نظام ہے،
اس میں اصلاح و تربیت کے لیے کیا کچھ بیان کیا جاتا ہے. سب سے پہلے بیعت کا مقصد بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بیعت کس لیے ہے. پھر معلم کے کردار، اس کی خصوصیات کو بیان کیا جاتا ہے. دینی تربیت، خلفاء کی تربیت، مدارس کا قیام، اسی طرح توکل کی زندگی، اخلاقیات کی درستگی، تبلیغی جد و جہد، اتباع شریعت کی تلقین. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس خوبصورت نظام میں موجود ہیں. آج اگر اس خانقاہی نظام درباروں میں اگر کوئی ایسی بات ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ناک پر گندی مکھی بیٹھی ہے تو عقل مندی یہ نہیں کہ ناک کو کاٹ دیا جائے، عقل مندی یہ ہے کہ اس گندی مکھی کو اڑایا جائے. یہ مرزا جیلمی اور ان جیسے لوگوں کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ اگر درباروں میں کوئی تھوڑا بہت کام خراب ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، تو درباروں کو اڑا دو، مزاروں کو ختم کر دو. میں اس چیز کو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء اس حوالے سے کتنی محنت کرتے ہیں. داتا حضور آپ نے دیکھا ہوا ہوگا کہ داتا حضور دربار کے اندر ڈول ڈمکے، عورتوں کا آنا اور طرح طرح کی وہاں پر خرافات تھیں، لیکن اس وقت علماء نے مل کر جو ہے وہ مفتی سرفراز نعیمی صاحب، کنز العلماء ڈاکٹر اشرف حاصل جلالی صاحب اور دیگر علماء نے مل کر ان خرافات کو ختم کیا. آج داتا دربار کے اندر آپ کو ایسی کوئی چیز خراب نظر نہیں آئے گی. تو ہمارے علماء کی آخری حد تک یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسی کوئی بھی بات کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. ہر طرح سے پمفلٹ وغیرہ عوام میں تقسیم کیے گئے، ملاقاتیں کی گئی. اسی طرح علامہ صاحب یہ بھی عوام کی طرف سے ایک سوال سننے کو ملتا ہے کہ علماء جو ہیں وہ قرآن و حدیث سمجھنے سے یا پڑھنے سے روکتے ہیں، اور مرزا جیلمی بھی اپنی تقریروں میں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، تو یہ قرآن پڑھنے سے ہمیں روکتے ہیں. جی یہ بھی ان کے بڑے پہاڑ جیسے اعتراضات میں سے ایک اعتراض ہے کہ آپ عوام کو قرآن و سنت سے کیوں دور کرتے ہیں. یعنی قرآن و سنت یہ بنیادی ماخذ میں سے ہے. ایک بندے نے اپنے کوئی کسی مسئلے کو تلاش کرنا ہے یا اسے اپنی ضروریات زندگی میں کوئی حاجت ہے، وہ قرآن میں دیکھے گا، حدیث میں دیکھے گا. تو آپ عوام کو قرآن و سنت کے قریب لانے کی بجائے انہیں دور کرتے ہیں. لیکن میں یہاں پر یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ سراسر جھوٹ ہے. کوئی بھی بندہ کوئی بھی یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی عالم نے کسی کو منع کیا ہو کہ تم نے قرآن نہیں پڑھنا، تم نے حدیث نہیں پڑھنی. اگر کوئی بندہ قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھ سکتا ہے تو وہ پڑھے، خود پڑھے، دوسروں کو سکھلائے. اگر وہ اس مقام پر فائز ہے کہ وہ اس کے ترجمے کو سمجھنے کی لیاقت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، تو وہ قرآن کا ترجمہ پڑھے. اگر وہ اس کے ساتھ ساتھ تفسیر کو بھی سمجھتا ہے تو وہ اس کی تفسیر بھی پڑھے. لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے نورانی صاحب کہ اعتراض تو یہ کر دیا کہ تم قرآن و سنت سے عوام کو دور کرتے ہو. میں مرزا جیلمی کے ایسے بہت سارے ماننے والے ہیں جن کو جانتا ہوں، کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ گفتگو ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو قرآن سے ادھر نہیں پڑھنا آتا. ان لوگوں کو جو قرآن کی ادائیگی ہے اس پر ہی مہارت نہیں، تو وہ بندہ قرآن کو سمجھے گا کیسے؟ یہ بات بالکل درست ہے کہ قرآن کو پڑھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا، اس میں بار بار تفکر کرنے کا، غور و فکر کا عقل والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، اس میں بیان کیا گیا ہے. لیکن نشانی وہی پائے گا کہ جو مہارت رکھتا ہے. ایک بندہ جس کو قرآن سے ادھر نہیں پڑھنا آتا وہ قرآن کو سمجھے گا کیسے؟ تو کسی بھی عالم نے کسی کو منع نہیں کیا کہ وہ قرآن کو نہ پڑھے، وہ قرآن کو پڑھے، لیکن قرآن کو سب سے پہلے اس انداز کے ساتھ کہ اسے قرآن پڑھنا ہے، پھر قرآن کو سمجھنا ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے جن علوم کا ضروری ہے وہ علوم بھی حاصل کرے. کہ جو اصول تفسیر علماء نے بیان کیے ہیں، اصول ترجمہ جو بیان کیے ہیں، ایک بندے کو گرامر کا علم ہی نہیں، ایک بندے کو پتہ ہی نہیں کہ دارابا یادری وہ داربان سیگا کیا ہے، وہ صرف و نحو سے جو ہے وہ آشنا ہی نہیں، اس کو عربی ادب کا ہی نہیں پتا، اور وہ قرآن سامنے رکھ کے جو ہے وہ لیکچر دینا شروع کر دیتا ہے، وہ قرآن سامنے رکھ کے لوگوں کو دین کی ہدایت دینا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی عالم کسی کو قرآن و سنت سے دور نہیں رکھتا، نہ ہی منع کرتا ہے. یہ سراسر جھوٹ ہے. جہاں تک بات ہے قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، یا حدیث کو پڑھنے سمجھنے کی، وہ سمجھیں اور پڑھیں، لیکن سب سے پہلے ان علوم کو حاصل کریں کہ جو قرآن و سنت کو پڑھنے کے لیے لازم اور ضروری ہیں. جس طرح علامہ صاحب مدارس کے اندر
شروع کے اندر ڈائریکٹ تو نہیں قرآن شروع کروا دیا جاتا، صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، تمام علوم پڑھائے جاتے ہیں اس کے بعد۔ تو ناظرین کرام، آپ نے سنا، آپ نے دیکھا جتنے اعتراضات ہیں مرزا جیلمی کے، ان کے اندر نہ کوئی شکت ہے، ویسے ہی عوام الناس کو اس میں الجھایا جاتا ہے۔ چودھری تنویر صاحب سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ دلشاد صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، خوش آمدید۔ طیب محمود صاحب، حافظ اجاز صاحب اور جتنے احباب دیکھنے والے ہیں تمام کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ علامہ صاحب اسی طرح یہ کہتا ہے کہ ملاقات تو کرتا نہیں، ہمارے علماء نے کافی سے ملاقات کرنے کی بھی کوشش کی ہے، تو بس یہ سنا ہے کہ بند کمرے میں بیٹھ کر ظاہر ہے ملاقات ہوگی تو سوالات جوابات ہوں گے، پھر پتہ چلے گا اس کے اندر کتنی علمیت ہے، اور جو اعتراضات کرتا ہے اس کے جواب دے سکے گا۔ تو آپ کے علم میں ہو کہ کسی سے ملاقات کی ہو اس حوالے سے؟ نہیں، ملاقات یہ جناب کرتے ہیں جی، لیکن ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ جو ان کے ہم نوالا اور ہم پیالہ ہیں، کہ جو اسی سوچ کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے علماء کے خلاف ایک جو ہے وہ تحریک چلانی ہے، ایک قرآن و سنت کے خلاف جو ہم نے تحریک چلانی ہے، اور لبرل لوگوں کے لیے ہم نے راستہ کھولنا ہے، قادیانیوں کے لیے راستہ کھولنا ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ میں یہاں پر کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں، میں یہاں پر بیٹھ کر جو مرضی کہتا رہوں، یہ تو ایک دکانداری کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے جس طرح شروع میں بیان کیا کہ ایک بندہ مسالک کا، تقابل مسالک کا ایکسپرٹ ہے یا ماہر ہے، یا پھر وہ تقابل ادیان کا ایکسپرٹ ہے، یا پھر وہ تقابل مذاہب کا ایکسپرٹ ہے، یہ بری بات نہیں کہ آپ لوگوں تک اچھائی کا پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن میں اگر یہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی ایک دکانداری قائم کر لوں، ایک ٹھیکیداری قائم کر لوں، اور یہاں پر لوگوں کے بارے میں بتانا شروع کر دوں کہ فلانا ٹھیک ہے، فلانا غلط ہے، فلانا درست ہے، اس کے پاس نہیں جانا، اس کے پاس نہیں جانا، اور خود کسی کے پاس نہ جاؤں، یہ ایک بندے کی علمی کمزوری ہے کہ وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ دیکھیں ہمارے جو مسالک ہیں ان کے درمیان بھی جو اختلافات ہیں ان کی بنیاد پر مناظرے ہوتے ہیں، بیٹھ کر بات ہوتی ہے، مکالمہ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ مناظرے میں فتح اور شکست کی بات کی جائے، آپ مکالمہ کریں، مباحثہ کریں، اور اس کے ذریعے آپ حق بات تک پہنچیں، یہ آپ کے لیے بھی درست ہے، ہمارے لیے بھی درست ہے، اور عوام کے لیے بھی درست ہے۔ لیکن آپ وہ ایک جو ہے وہ کھڈ میں جو ہے وہ داخل ہیں، اور نہ کسی سے بات کرتے ہیں، نہ کسی سے گفتگو کرتے ہیں، اور اپنی ایک سوچ اور فکر کہ جو ایک آزاد خیالی کو پروموٹ کر رہی ہے اس کو عام کرنے میں مصروف ہے، اس کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، گجرات سے بہت محترم عالم دین حضرت علامہ جمیل اعظمی صاحب وہ بھی ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، چودھری انجم ریحانیہ صاحب وہ بھی، حمزہ مغل صاحب، تمام ناظرین کا شکریہ۔ آخر کے اندر علامہ صاحب کچھ موٹی موٹی باتیں جن سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کہ بابو نے ترجمہ کس نے کیا ہے؟ جی، قرآن کا ترجمہ ہی نہیں کیا، اس میں کتنی اہمیت ہے؟ دیکھیں جی، ہر دور کی اپنی ضروریات رہی ہیں، جس دور میں جس چیز کی ضرورت تھی ہمارے علماء نے وہ کیا ہے۔ بالکل، آپ دیکھیں جب اسلام عرب شریف سے نکلا تو اسلام کو ایسے ایسے مسائل پیش آئے کہ جن کا حکم ہمیں قرآن و سنت سے واضح نہیں ملتا، تو ہمارے علماء نے وہاں پر اپنی خدمات پیش کی۔ اس مقام پہ ائمہ مجتہدین نے جو منہج اسلام بیان کیا وہ مسلمانوں کی ضروریات کے لیے تھا۔ جیسے آج کے دور میں کئی ایسے مسائل ہیں کہ جن کا ظاہری طور پر ہمیں قرآن و سنت سے کوئی حکم نہیں ملتا، جیسے مثال کے طور پہ پوسٹ مارٹم کرنا، یا پھر جو ہے وہ اس کے علاوہ دیگر کئی مسائل، ایک بندے کا خون دوسرے بندے کو عطیہ کرنا، یعنی کوئی بندہ زخمی ہے، اس کو خون کی ضرورت ہے، تو کیا میں اپنا خون آپ کو دے سکتا ہوں؟ تو بہت سارے علماء، جی ایسے بہت سارے مسائل ہیں۔ تو ہر دور میں ان جو ہے وہ ایک ضروریات ہوتی ہیں عوام کی جن کو علماء ترجیح دیتے ہیں۔ تو ایک وقت وہ تھا کہ جب اسلام نکلا عرب شریف سے، اب عرب میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو صحابہ کے درمیان جو مسائل پیش آتے وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے، سرکار ان کا حکم ارشاد فرماتے۔ لیکن جب یہ اسلام شرق غرب ہر طرف پھیل گیا، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا،
اب ہر دور میں نت نئی جو ہے وہ مسائل پیدا ہو رہے تھے، تو ہمارے علماء نے ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے اصول فقہ کو وضع کیا کہ ہم سب سے پہلے اگر کوئی ہمیں مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم اسے قرآن سے تلاش کریں گے، اگر قرآن سے نہیں ملتا تو سنت میں تلاش کریں گے، اگر سنت سے نہیں ملتا تو ہم اجماع میں دیکھیں گے کہ کیا اجماع صحابہ میں ہمیں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ صحابہ کے درمیان میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا ہو کہ جو قرآن و سنت سے نہیں ملتا لیکن صحابہ نے اس بات پر اجماع کر لیا ہو کہ ہم نے اس مسئلے کو اس طرح بیان کرنا ہے، اور اگر اجماع سے بھی وہ چیز نہیں ملتی تو پھر قیاس، اجتہاد۔ تو ہمارے علماء نے اس وقت کی جو ضرورت تھی اس کو پیش نظر رکھ کر اصول فقہ کیا، اسی طرح دیگر علوم کو کے ساتھ یہ اسلام جب برے صغیر میں آیا تو اب یہاں پر ضرورت تھی کہ اسلام، یہاں پر تو اسلام نہیں تھا، کفر تھا، یہاں پر کفر تھا، تو یہاں پر تو لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت، اسلام کو دعوت۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں کیا، بخاری مسلم کا ترجمہ نہیں کیا، یہ ترجمہ کر کے دیکھ رہے ہیں نا کیا ہو رہا ہے، یعنی جب ترجمہ ہو گیا تو کیا ہوا ہے، اب ہر بندہ جو ہے وہ اپنی منمانی کے نظریات بیان کرتے ہیں۔ تو جہاں تک بات ہے کہ علماء نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا، احادیث کا ترجمہ نہیں کیا، تو اسلام جیسے جیسے پھیلتا رہا۔ اب اردو زبان کی مجھے تاریخ بتائیں کہ اردو زبان وجود میں کب آئی ہے؟ اسے کو 2000 سال ہو گئے ہیں، یعنی اردو زبان کو 500 سال قبل مسیح کی ہے کہ ہم کہا جائے کہ جب اسلام آیا تو علماء نے اردو میں ترجمہ کیوں نہیں کیا قرآن کا؟ اردو زبان کی آپ تاریخ اٹھائیں، یہ تو چند 100 سال پہلے کی بات ہے۔ تو جیسے ہی اردو زبان آئی تو ہمارے علماء نے وہ بنیادی ماخذ کہ جو قرآن و سنت سے ان کو ٹرانسلیشن کرنا شروع کر دیا تھا۔ یعنی اس خطے کی زبان فارسی تھی، یعنی اردو سے پہلے، اردو تو بعد میں وجود میں آئی ہے نا، اردو سے پہلے فارسی تھی، تو فارسی میں ہمارے علماء نے قرآن کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ وہ فارسی ترجمہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا ہے، سب سے پہلے جنہوں نے کیا۔ اس کے علاوہ دیگر قرآن و سنت کے جیسے سیرت کی کتاب شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی اشیاۃ اللمعات ہے، اسی طرح مدارج النبوت ہے، یہ فارسی میں تھی، اس لیے کہ یہ خطہ فارسی جو زبان جاننے والے ہیں ان کا تھا، تو ہمارے علماء نے عربی کو فارسی سے ٹرانسلیشن کیا۔ جب اردو یہاں پر آئی تو وہ بنیادی ماخذ جو قرآن و سنت یا دیگر علوم تھے ان کو اردو میں ٹرانسلیشن شروع کر دیا۔ یہ تو ایک بے تکا سا اعتراض ہے کہ تمہارے بابو نے قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں کیا، تمہارے بابو نے حدیث کا ترجمہ نہیں کیا۔ جب اردو آنی تھی تو ترجمہ ہونا تھا، ترجمہ پہلے تھوڑا ہو جانا تھا۔ تو اسی طرح علامہ صاحب اولیاء اللہ کے خلاف یہ اکثر باتیں کرتا ہے، تو وہ تو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ذیشان بھی موجود ہے، جو اولیاء اللہ سے دشمنی کرتا ہے گویا کہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ جی یہ ذرا حدیث مبارکہ ناظرین کے سامنے بیان۔ میں اس چیز کو پہلے شروع میں بھی میں نے بیان کیا، ابھی پھر میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ اختلاف کرنا، دنیا کا کوئی بھی خطہ ایسا نہیں کہ جہاں پر اختلاف نہ کیا جاتا ہو، چاہے وہ دین کا اختلاف ہو، سیاست کا اختلاف ہو یا معاشرت کا اختلاف ہو، اختلاف ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب اختلاف کو آپ مخالفت کی شکل دیتے ہیں، بات پھر جو ہے وہ خرابی کی طرف آتی ہے کہ ایک بندہ یہاں پر بیٹھ کر اختلاف نہ کرے، ٹھیکیداری کرنا شروع کر دے، اپنی دکانداری اس نے قائم کی ہو۔ دیکھیں اختلاف سرکار کا یہ واضح فرمانے والی شان ہے کہ اختلاف امتی رحمت ہوں، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اور یہ رحمت کس طرح ہے، میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی ہمارے ہاں جو ہے وہ 4 مذاہب ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، یہ پوری دنیا میں موجود ہے، سب سے زیادہ حنفی ہیں۔ ایک مسئلہ ہے کہ سمندری جانور کھانا، اس کا کیا حکم ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مچھلی کے علاوہ کوئی سمندری جانور نہیں کھا سکتے، امام شافعی کے نزدیک مچھلی کے علاوہ اور بہت سارے جانور بھی کھا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ اختلاف رحمت کس طرح ہے، یہ جو سرکار نے فرمایا نا میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یہ رحمت کس طرح بنتا ہے؟ ایک امام صاحب کے نزدیک مچھلی کے علاوہ کوئی بھی سمندری جانور نہیں کھا سکتے، دوسرے امام صاحب کے نزدیک مچھلی کے علاوہ دیگر جانور بھی کھا سکتے ہیں۔ اب جو امام شافعی کو ماننے والے ہیں، آپ دیکھیں انڈونیشیا، ملائیشیا، اس کے علاوہ بہت سارے جزائر کہ جہاں پر ان کا کھانا پینا ہی سمندری جانوروں پر منحصر ہے، وہ شافعی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نزدیک ان کے لیے کس طرح یہ بات ان کے لیے رحمت ہوئی؟ یعنی اختلاف تھا نا، ایک امام نے کہا کہ مچھلی کے علاوہ کوئی چیز جائز نہیں، دوسرے نے کہا مچھلی کے علاوہ دیگر جانور بھی
جائز ہے۔ اب وہ لوگ کہ جن کا انحصار ہی صرف سمندری جانوروں پر ہے، انہوں نے اس امام کی مطابقت کرتے ہوئے اس مسئلے پر عمل کیا۔ تو جہاں تک بات اختلاف کی ہے اس کو ہم وہ مطلب چلتا آ رہا ہے، پوری دنیا میں موجود ہے، لیکن اگر آپ اولیاء کے خلاف عداوت کو ظاہر کریں گے یا عوام میں یہ چیز ایک تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ اولیاء کی جو محبت ہے وہ عوام کے دلوں سے نکل جائے، تو یہ آپ کوشش ہی کر سکتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں آپ کے سامنے وہ سرکار کا فرمان رکھنا چاہتا ہوں کہ انسان، یہ لوگ جتنی بھی کوشش کر لیں کہ داتا صاحب نے کچھ نہیں کیتا، جو خواجہ اجمیری صاحب ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیتا، جو عبد القادر جیلانی صاحب ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ جو مرضی کر لیں، یہ عوام کے دلوں سے اولیاء اللہ کی محبت نہیں نکال سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کا فرمان ہے کہ ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ فیحبہ جبریل ثم ینادی فی السماء یا اہل السماء ان اللہ احب فلانا فاحبوہ ثم یوقع لہ القبولیت فی الدنیا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ رب جب کسی سے پیار کرتا ہے تو پھر سوشل میڈیا کا سہارا نہیں لینا پڑتا، پھر اپنی دکانداری قائم نہیں کرنی پڑتی، ٹھیکیداری قائم نہیں کرنی پڑتی، رب جبریل کو بلاتا ہے اور رب فرماتا ہے کہ جبریل میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اسے پیار کر۔ جبریل پیار کرتے ہیں، رب پھر جبریل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے جبریل میں اسے پیار کرتا ہوں، فرشتوں کو کیا ہے وہ بھی اسے پیار کریں، فرشتے بھی اسے پیار کرتے ہیں۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ اہل دنیا کے دل میں بھی رب اپنے ولی کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ تو یہ مرزا جیلمی جیسے اپنی جو ہے وہ جہاں تک مرضی اور لگا لیں، یہ اولیاء اللہ کی محبت، ان کی ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، رشتہ ہے، اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ بے شک ہمارے دوست قاری عبدالرؤف سلطانی صاحب خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اٹلی سے آفتاب بھائی، کڑیاں والے سے علامہ ریاست علی جلالی صاحب، قاسم شاہ جی، اسلام عثمان صاحب، عامر ملتانی صاحب، علامہ فیصل محمود صاحب، چودھری تنویر صاحب، اور میرے ٹیچر سر آصف طاہر صاحب شرک پور شریف سے، جتنے احباب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ علامہ صاحب آخر کے اندر آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ میں آپ کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جس طرح میں نے شروع میں بیان کیا کہ اختلاف کرنا ہر بندے کا حق ہے، لیکن ہماری جو عوام ہے وہ کوئی بھی بندہ ایسا ہے کہ جو ایک نیا انداز لے کر اٹھتا ہے، اس کے پیچھے چل پڑتی ہے، تو یہ سراسر گمراہیت ہے۔ ہمیں ہمیشہ اور صرف وہ انداز اپنانا چاہیے کہ جو ہمارے علماء نے قائم کیا، وہ منہج کہ جو منہج اہل سنت ہے، ہمیں اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ عمل ہو، یا انسان کے اپنے ذاتی معاملات ہوں، ان میں سب سے پہلے قرآن کو دیکھا جاتا ہے، یعنی قرآن میں دیکھا جائے، اس کے بعد سنت، اس کے بعد اجماع، اس کے بعد قیاس۔ یہ منہج اہل سنت ہے اور یہ سب سے خوبصورت منہج ہے، اور یہ منہج صدیوں سے چلا آ رہا ہے، یعنی صحابہ کرام میں یہ منہج تھا، آگے ائمہ مجتہدین میں یہ منہج تھا، آگے جس طرح اصحاب مجتہدین فی المسائل، تخریج، ترجیح، اصحاب تمییز، اسی طرح ہمارے صوفیہ تک یہ سارا سلسلہ قائم رہا ہے۔ تو میں یہ عوام کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو عقیدہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ نظریہ کوئی قرآن کا ترجمہ اور صحاح ستہ کا اردو ترجمہ اپنی بغل میں دبا کر آج کے دور میں اٹھ کر جو لوگوں کے سامنے آنے والا اس کا عقیدہ نظریہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ نظریہ فقہاء کا عقیدہ نظریہ، مفسرین کا عقیدہ نظریہ، محدثین کا عقیدہ نظریہ، اور ہمارا عقیدہ نظریہ صحابہ کا عقیدہ نظریہ۔ اسی طرح پوری امت کے جو صوفیہ ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں، ان کا عقیدہ نظریہ، اور اس میں یہ تسلسل قائم رہا ہے۔ جس طرح آپ نے شروع میں یہ بات کہی نا کہ جیسے جیسے فتنے برپا ہوئے، ہمارے علماء نے ان کا رد کیا، یہ فتنوں کا جو تسلسل تھا وہ اہل سنت کے خلاف تھا۔ جیسے شروع میں اسلام کی پہلی صدی تھی تو قدریہ، جبریہ، مجسمہ یہ لوگ پیدا ہوئے، ہمارے علماء نے ان کا رد کیا، یعنی وہ لوگ کہ جو اسلام پر حملہ کرنے والے تھے، ہمارے علماء نے ان کا رد کیا۔ اسی طرح اگر خلق قرآن کا لوگوں نے جو ہے وہ مسئلہ اٹھایا تو ہمارے علماء نے کوڑے کھائے۔ آج مرزا جیلمی کہتا ہے کہ علماء نے کیا کیا؟ امام مالک سے پوچھو کہ جب ان کو گدھے کے
کے اوپر بٹھا کر ان کو جو ہے وہ مارا گیا تھا، جب حضرت امام احمد بن حنبل کو جیل کے اندر ڈالا گیا، جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل کے اندر ڈالا گیا، جب یہ ماضی قریب کی آپ کی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب جو ہے وہ دین اکبری کا نعرہ لگایا گیا، حضرت امام مجدد الفسانی کو جیل کے اندر ڈالا گیا، جب آپ اس کے دربار میں گئے نا، آج تو یہ کہتا ہے نا کہ علماء نے کیا کیا ہے، یہ ٹھٹے کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے، علماء کا مذاق اڑاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے علماء نے کیا کیا، جب دین اکبری کا نعرہ لگا، جب یہ سیکولرزم اور الحادیت آج کی بات نہیں، یہ اکبر بادشاہ نے اس کی ابتدا کی تھی کہ عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں کو ایک سائے تلے جمع کیا۔ جب حضرت امام مجدد الفسانی اس کے دربار میں گئے نا، تو اس کے دربار کا انداز یہ تھا کہ سب سے پہلے وہاں پر سجدہ کیا جاتا، لیکن وہ امام مجدد الفسانی کہ جن کی عادات میں یہ بات تھی کہ آپ سلام میں اول کیا کرتے، آپ نہ چھوٹا دیکھتے، نہ بڑا دیکھتے، نہ نوجوان دیکھتے، آپ سلام میں پہل کرتے، لیکن جب اس اکبر کے دربار میں گئے تو آپ نے سلام نہیں کیا۔ اس کے حواریوں نے اشارہ کیا کہ یہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے، تو مجدی صاحب جو امام مجدد الفسانی ہیں ان کو کہا کہ آپ بھی سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا سنو، میں نقشبندی ہوں اور میری جو رگوں میں خون ہے وہ فاروقی ہے، یہ گردن نہ پہلے کسی کی بارگاہ میں جھکی ہے نہ بعد میں کسی غیر مخلوق کی بارگاہ میں جھکے گی۔ اس نے اٹھا کر آپ کو جیل میں ڈال دیا، کئی عرصہ تک آپ جیل میں رہے، لیکن آپ نے کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ میں وہ ان عقائد و نظریات پر کمپرومائز کروں کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، جو اسلام کے خلاف ہیں۔ تو یہ ہمارے علماء، یہ آج ہمارے جو خوبصورت ہمیں گلشن اسلام، یہ باغ جو ہمیں اپنی خوبصورت شکل میں نظر آتا ہے، اس کے پیچھے علماء کا خون ہے، علماء کی خدمات ہیں، علماء کا اپنی جان کی بازی لگا دینا ہے۔ آج ہمارے پاس قرآن و سنت اپنی اصلی اور خوبصورت شکل میں موجود ہے۔ جی ناظرین کرام، الحمدللہ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ تو اپنا جو رابطہ ہے علماء سے مضبوط کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ آج کل فتنوں کا دور ہے، جس کے متعلق آقا کریم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، صبح کو بندہ مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح اس کے مقدر میں کفر لکھا جائے گا۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ۔ علامہ صاحب آخر کے اندر خصوصی طور پر دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدی فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم یا اکرم الخلق ما لمن الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الامامی، هو الحبیب الذی ترجى شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ اے مولا کریم، تمام علماء کو سلامتی عطا فرما، خیر والی زندگی عطا فرما، کہ جو ان نت نئے فتنوں کے خلاف اپنی جد و جہد کو مضبوط کر رہے ہیں اور دن رات اس محنت کے ساتھ مصروف عمل ہیں کہ کسی طرح اسلام کا جھنڈا لہراتا رہے، اسلام کا یہ خوبصورت گلشن، یہ باغ سلامت رہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو خیر والی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ گنبد حضرہ کے سائے تلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کو دیکھتے ہوئے ایمان کی سلامتی والی موت عطا فرمائے، جنت البقیع میں مدفن عطا فرمائے، اور قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔